الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالہ۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی تفسیر جاننا، قرآن کریم کے ساتھ کچھ وقت بتانا ہمارے سارے کاموں میں سب سے افضل کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو آدمی مسجد آتا ہے، کوئی ایک بات سیکھنا چاہتا ہے یا سکھانا چاہتا ہے تو اس کو ایک مکمل حج کرنے والے حاجی کا سا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالی ہمیں فجر کی نماز ادا کرنے کا موقع عطا فرماتا ہے اور یہاں بیٹھ کر کے قرآن کریم کی تفسیر، قرآن کریم کے پیغام کو سمجھنے کا بھی موقع عطا فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیو، آج سورہ البقرہ کی آیت نمبر 114 نمبر کی آیت کی تفسیر جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام ذکر کرنے سے روکے اور اس کی خرابی کے در پہ ہو۔ انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ مسجدوں میں اللہ سے ڈرتے ڈرتے داخل ہوتے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بہت سخت عذاب ہے۔ اس آیت کریمہ کے پس منظر پہ اگر ہم غور کریں تو یہ آیت کریمہ اس پس منظر میں اتری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو کفار مکہ نے مجبور کیا کہ مکہ چھوڑ دیں، چنانچہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ جب حدیبیہ کے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ مکہ آئے، اس ارادہ سے کہ آپ عمرہ کرنا چاہتے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، کیونکہ ایک لمبا عرصہ گزر چکا تھا، عمرہ نہیں کر پائے تھے۔ لیکن کفار مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روک دیا، اور وہیں پر صلح بھی ہوئی، اور اس میں یہ ایگریمنٹ پاس ہوا تھا کہ ہمارے اور آپ کے بیچ 10 سال تک جنگ بند رہے گی اور اگلے سال آ کر کے آپ عمرہ کیجیے، لیکن اس وقت انہوں نے عمرہ کرنے سے روک دیا تھا۔ اسی پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتاری، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ۔ اس شخص سے بڑھ کر کے ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روک دے۔ گویا کہ یہ ظلم سب سے بڑا ہے کہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی عبادت کے لیے وہ گھر بنایا گیا ہے، اور اس گھر میں اللہ کا ذکر کرنے سے، نماز پڑھنے سے اور اللہ رب العالمین کی بندگی کرنے سے روک دیا جائے۔ وسعی فی خرابہا، اور اس کی خرابی کے در پہ ہوئے۔ خرابی صرف یہ نہیں ہے کہ مسجد کو گرا دیا جائے، خرابی صرف یہ نہیں ہے کہ مسجد کو منہدم کر دیا جائے، بلکہ خرابی یہ بھی ہے کہ مسجد میں اللہ کا نام لینے سے روک دیا جائے۔ مسجد کی خرابی یہ بھی ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے نہ دیا جائے۔ مسجد کی خرابی یہ بھی ہے کہ مسجد میں داخل ہونے سے روک دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ان کے لیے ہونا کیا چاہیے تھا کہ وہ مسجد میں داخل ہوں تو ڈرے ہوئے۔ چنانچہ ہوا بھی کیا؟ اس آیت کے پس منظر پہ غور کریں تو ہوا بھی ویسے ہی کہ صلح حدیبیہ میں کفار مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں داخل ہونے اور عمرہ کرنے سے روک دیا تھا، لیکن سن 8 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 10,000 کی تعداد میں داخل ہوتے ہیں۔ انہوں نے ہی ایگریمنٹ توڑا تھا، اس لیے داخل ہوئے اور مکہ پر فتح پا لیا۔ پھر کیا ہوا؟ وہی جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روکا تھا، وہی جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتی کی تھی، صحابہ کرام کے ساتھ زیادتی کی تھی، آپ کو گھر سے بے گھر کیا تھا، آپ کو ہر طرح سے ٹارچر کیا تھا، وہی آپ کے قبضہ میں تھے۔
آپ چاہتے تو ہر ایک سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ نے سبوں کی عام معافی کا اعلان کر دیا۔ تو یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے اور کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں دراصل یہ سمجھا رہا ہے کہ ان ظالموں کو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ مسجد میں داخل ہوں تو ڈرے ڈرے، چنانچہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر لیتے ہیں تو سارے ظالم ڈر گئے تھے کہ ہم نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا جینا دو بھر کیا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبوں کو معاف کر دیا، جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ابھی مکہ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے تھے تو 10,000 کی تعداد میں داخل ہوئے، لیکن 2 سال کے بعد جب آخری حج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں تو 1,44,000 کی تعداد ہے آپ کے ساتھ۔ کہاں سے اتنی بڑی تعداد آ گئی؟ آپ کے اخلاق کریمانہ کو لوگوں نے دیکھا تھا، سمجھ لیا کہ یہ انسان جو ہے نا خود غرض نہیں، یہ انسان ہمارا خیرخواہ تھا، یہ انسان ہماری بھلائی چاہنے والا تھا، اس لیے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ پیغام کو اپنایا بلکہ اس پیغام کو لے کر کے دنیا میں پھیل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کی مسجدوں سے روکتے ہیں دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، سخت عذاب ہے۔ یہ تو اس آیت کا پس منظر ہے، لیکن قرآن کی جو آیتیں ہوتی ہیں نا، قاعدہ ہے کہ الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لفظ کے عموم کا اعتبار ہوتا ہے، خاص پس منظر کا اعتبار نہیں ہوتا۔ تو اس آیت کا مفہوم عام ہے۔ آج بھی افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں بھی صرف مسلکی تعصب کی وجہ سے کچھ لوگوں کو مسجد میں آنے سے روکتے، فلاں مسلک کے لوگ ہماری مسجد میں نہیں آ سکتے، بلکہ صرف مسلکی تعصب کی وجہ سے مسجدوں کو جلا دیتے ہیں، مسجدوں کو گرا دیتے ہیں کہ نہیں اس مسلک کے لوگوں کی یہ مسجد ہے اس لیے اس کو گرا دو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے روکے؟ نماز پڑھنے سے اگر آپ روکتے ہیں تو سب سے بڑے ظالم۔ تو دیکھیں شیطان کیسا کیسا کام کراتا ہے۔ نام ہمارا احمد، محمد اور عبداللہ ہوتا اور کام کبھی کبھار شیطانی کر جاتے ہیں۔ اگر یہی کام ایک غیر مسلم کر جائے تو ہم کہیں گے کہ ہماری مسجد کی بے حرمتی کر دی، ہماری مسجد کو پامال کر دیا، ہمارے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، لیکن مسلکی اختلاف کے نام پر ہم خود کر جاتے ہیں اور ڈھٹائی سے کرتے ہیں۔ تو یہ شیطانی حربہ ہے جو شیطان ہم سے کبھی کبھار کرواتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے بڑھ کر کے ظالم کون ہوگا جو مسجدوں میں نماز سے روکے، مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روکے، گویا کہ سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ مسجدوں میں اللہ کا ذکر کیا جائے، مسجدوں کو آباد کیا جائے اللہ کی یاد سے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مسجدوں کو آباد وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اسی لیے مسجدوں کو آباد کرنا یہ سب سے افضل امر ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اللہ کے گھروں میں اللہ کا حکم ہے کہ ان کو بلند کیا جائے اور اس میں اللہ کا نام لیا جائے۔ تو مسجدیں اس لیے ہیں کہ تاکہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے، ان کو اللہ کے ذکر سے آباد کیا جائے۔ اگر کوئی مسجد میں داخل ہونے سے روکتا ہے تو وہ شیطانی کام کر رہا ہے، اگر کوئی مسلکی اختلاف کی وجہ سے مسجد گراتا ہے وہ شیطان ہے جو شیطان کے کام میں لگا ہوا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ مسجدوں کو آباد کریں، مسجدوں میں وقت بتائیں اور مسجدوں میں نمازوں کا اہتمام کریں، مسجدوں میں بیٹھنے کا اہتمام کریں، کیونکہ مسجدوں میں وقت گزارنا سب سے بہتر وقت ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا دنیا میں سب سے بدتر جگہ بازار ہیں اور دنیا میں سب سے افضل جگہ مساجد ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.